السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 8 سے پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کو آیت نمبر 52 لکھا ہوا جہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگست کی آیت 15 تک 2026۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ مراد سے تورات ہے، اور تورات کے متعلق جو علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی پیش فرمائی، اس کی وضاحت کریں تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب دی والفرقان، اور فیصلے کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائی۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب کے ساتھ ساتھ فرقان، معجزات، حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل و براہین بھی نصیب فرمائے۔ اور کیوں ایسے کیا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ اور اچھی راہ پر چلو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لیے یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا تھا جب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، جب تم نے بچڑے کو معبود و الہ بنایا اور اس کی تم نے عبادت کی، تو یہ تمہارا عمل بہت ظالمانہ عمل و روش تھی۔ لہذا فتوبوا الی بارئکم، پس تم تائب ہو لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ چنانچہ اس معافی کی بنیاد ہوگی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ ایسے کرنا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر اچھا ہوگا، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ یہ عمل اس کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔
انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے، تیری ذات پر، حتیٰ نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اوپن کھلن کھلا، ظاہری طور پہ اللہ پاک کی ہم زیارت کریں پھر ایمان کا نعرہ ماریں۔ چنانچہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم کو ایک کڑک نے بہت بڑی زبردست چیخ آئی، کڑک آئی، تو اس نے تمہیں پکڑ لیا، مراد یہ ہے کہ تم ہلاک ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو تم ہلاک ہوتے گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، یعنی زندہ کیا تمہارے مارنے کے بعد، تمہیں مارا اور مارنے کے بعد تمہیں زندہ کیا۔ 9 نمبر صفحہ، 9 نمبر صفحہ۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے ناراض ہو کر تمہیں مار ڈالا، پھر اللہ نے رجوع فرمایا اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سائے کیے تم پر بادلوں کے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تمہارے لیے، یہ تمہارے اوپر، من اور سلوہ، یعنی میٹھا معاملہ بھی اور نمکین بھی اس کی چلا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان پاکیزہ سامان سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کو سزا ملی، اور پھر اس کے تذکرے قرآن کی زبانی ہم کل وہ ساری داستان گن سنائی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، جناب آدم علیہ السلام کی اولاد و نسل کو، انسانیت کو وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کرم اور شفقت یہ فرمائی کہ سلسلہ نبوت کا، رسالت کا، کتابوں کا، صحیفوں کا، رابطہ ربانی کا یہ تسلسل قائم کرنا۔ اور اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب میری طرف سے رہنمائی ہدایت آیا کرے گی، جو لوگ اس کو فالو کریں گے، اس ہدایت نامے کو قبول کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، باقی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج بھی وہ کتنا سیانہ بنتا ہے یا سیانہ ہوتا ہے، یا اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا دنا ہے، بڑا کرو ہے، بڑے اس کے ساتھ سپورٹر ہیں، اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے کزن بڑے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بڑے حوالے دیتے ہیں کہ جی برادری بڑی ہے، جی کاردے جی بڑے نے کہا جی ایک کام ایسے کروں نے نہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دلائل کیا، یہ شریف دلائل ہے؟ کوئی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدینے میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، مرے اور جہنم کے اندر مرے۔ کتنے لوگ باہر سے آئے، کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، جو جنت کے وارث بنے، صحابی بنے، جنت فردوس کی تاریخ کے ڈالا۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ کاروبار، یہ سلسلے، یہ جس کو کہا سپورٹر، حمایتی، اس شے پر کچھ لوگ دنیا کے اندر خرابیاں پیدا کرتے رہے، لیکن اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنانے کے لیے یہ رابطہ ربانی، کتابوں، صحیفوں، نبوتوں، رسالتوں کا سلسلہ بنایا تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے کہ اگر وہ گڑبڑ ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے، اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے، اگر آپ کو زیادہ خوشی آ جائے تو کیا کرنا ہے، زیادہ غمیوں کی لہر آ جائے تو کیا کرنا ہے۔
دونوں صورتوں میں ساری رہنمائی فرمائی۔ یہی تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے، جو حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ بیٹے کے پاس نہیں بیٹھنا، رب العالمین کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اور جن کی بنیاد پر، جن رشتوں کی بنیاد پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اتراتے بھی ہیں۔ سن رہے ہو؟ میں کینٹ خطیب رہا ہوں کئی سال، تو وہاں ایک فوتگی ہوئی ایک دفعہ، تو ظاہر ہے جس خاتون کا وہ میاں فوت ہوا، اس بی بی نے اپنے میت خامد کی میت گھر میں داخل نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا کہ یہ اس میں جو ہوتا ہے نا گراج میں رکھو، اندر میت آئے گی تو بچے ڈرتے ہیں۔ جن کے لیے ساری زندگی کمائیاں کرتے ہو، جن کے لیے سارا برباد کر دیا آخرت کو، جنت کو اللہ تعالیٰ سے چھن گئی جنت، اور دنیا بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، دنیا کے کوئی کارنامے نہیں، انہوں نے لاش بھی کر دی داخل میں۔ تو کسی نے کیا جینا، اور جنہ سے کمائیاں کرتے رہے وہ کدھر ہے تھوڑے نال دے کرتے، بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اپنے یاروں سجنوں کے لیے جو وہ دنیا کرتے رہو، کدھر ہے آپ کے ساتھ؟ تو میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، نبوتوں کا، رسالتوں کا، کتابوں کا، صحیفوں کا، یہ رابطہ ربانی، یہ بہت بڑا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ انسان مستقیم راستے پر قائم رہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ تورات کے بارے میں مفسرین اہل علم کا خیال اور دعویٰ اور رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر سلیٹوں پر، وہ سلیٹیں نازل فرمائی تھی، کاغذ پر لکھی ہوئی تورات نہیں آئی، سلیٹوں پر لکھی ہوئی تھی، تختیوں پر تھی، تختیاں تھیں، تو وہ تختیوں میں لکھی ہوئی ساری عبارتیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی کوہ طور پہ بلا کے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں ایک بڑی اور خوبصورت بات اور قابل غور بات ہے، اور یہ جاگ کر سننے والی بات ہے۔ باقی کچھ مسائل ہوتے ہیں، بندہ سو کر بھی سنتا رہے، ثواب ہوتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا آرام بھی کر لے، تھوڑا تھوڑا سو بھی لگے، چلو ثواب بھی ہو گیا، درد بھی ہو گیا، سارے کام۔ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد کتاب ملی۔ اب یہ قابل غور مسئلہ ہے کہ فرعونی کس بنیاد پر غرق ہوئی؟ تورات تو کتاب اللہ نے بعد میں دی، فرعون اور فرعونی غرق پہلے ہو گئے، ان کا جرم کیا تھا؟ قرآن کے الفاظ ہیں فرعون فرعونی غرق ہوئے، فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئی۔ اس کی شرح کی ہے مفسرین، نہ آسمان والوں کو غم ہوا نہ زمین والوں کو غم، مر گیا مردود کہتے ہو نا، کوئی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس جرم کی پاداش میں کیوں یہ غرق کیے گئے؟ تورات تو بعد میں بھی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ کی جو احادیث تھیں، فرامین تھے، میسج تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے، ان احادیث موسوی کے انکار کی بنیاد پر یہ لوگ مارے گئے اور ہلاک کیے گئے اور جہنم رسید کر دیے گئے۔ تو چھوٹا سا مسئلہ اور کلپ ہے، بیانیہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کر کے فرعون فرعونی غرق ہو سکتے ہیں، جہنم میں جا سکتے ہیں، تو امام الانبیاء کی حدیثوں کو لوگ سر عام انکار کر رہے ہیں۔ میں شاہ رانا پوچھا گا کون ہوتا ہے شاہ؟ رسول پاک کے مقابلے میں کس شاہ کو لاؤ گے؟ شاہ مدینہ بات فرما رہے ہیں، اور سید الانبیاء بات فرما رہے ہیں، سید ولد آدم ارشاد فرما رہے ہیں، رحمت عالم پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، خاتم النبیین پیغمبر فرما رہے ہیں۔ وہ گوگل ماسی سے پوچھتا ہے، کبھی شاہ جی سے پوچھتا ہے، کبھی محلے کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہے جس کو تنہا میں رکھا ہوا ہے، کہ وہ کہیں گے تو مان جاؤں گا، نہیں کروں گا تو حدیث بھی گئی تو فتویٰ بھی گیا۔
اور اللہ میرے کیا فرما رہے ہیں اے پاک پیغمبر، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، میرے پاک پیغمبر جو آپ کا فرمان ہے، جو آپ کی رہنمائی ہے، جو آپ کا فتویٰ ہے، وہی فائنل ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، تو ہم کو خارج سے یاد آ رہی ہے، ذرا ٹھیک طرح بولو، پہلی دفعہ آئے میرے گھر، پہلی دفعہ پانی کا گلاس لے کے پیا ہوئے، انہوں درویشوں پانی کا گلاس پیا، کھرک کھرک بیچارہ پریشان، اتنے رہتے تھے خارج ختم کرنے واسطے سے بیٹھے، ایک کھرک جہی ہوتی نا وہ کھرک لان واسطے سے بیٹھے، کھرک کرنے واسطے نہیں۔ ایک خارشاں مٹ گئی، جس نے سارا میدان آیا، اللہ کی بات کی آئی، رسول کی بات کی، فرقہ ساریاں ختم، پیڑا ساریاں ختم۔ تو فرقان بھی عطا فرمایا۔ فرقان کا پہلا ترجمہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو بیان کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فرقان معجزات بھی عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ سوٹا زمین پہ پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اژدہا کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر وہ ڈنڈا بن جاتا ہے۔ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اس اژدہا کو دوبارہ ڈنڈا بنانا میرا کام۔ تو کسی کتب نے گل بھی کی سی، 4 کتاباں آسمانوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ٹھیک ہوگی گل؟ 4 کتابوں تو بعد ایک ہورا موکی تے ڈنڈا چھوٹا، جو یہ بھی کام کرتا ہے، اور یہ اس وقت کام کرتا ہے جب دلائل براہین ہاتھ بنو، جوت جوڑو، ترلے مارو نہ ہو، پھر ڈانس چھوٹا چل، اور کہو دا چھوٹا ہوئے، تیل لگا ہوئے 5-7 ہفتے، کہو دا بڑا شاندار ڈنڈا ہوئے، کیونکہ میں بنوائی رکھے الحمدللہ۔ اور جن کو پتہ ہے اے حق گواہی دیں گے، کہو کا ڈنڈا ہو اور اسٹینلیس اسٹیل کی شامیں ہوں تے ہاتھ میں جو جان ہوئے جس نے ڈنڈا استعمال کرنا ہے، تو مسئلے حل ہو جاتے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب بھی دی، فرقان بھی دی، دلائل دیے۔ اللہ اکبر، لعلکم، تو فرمایا اس واسطے نہیں کہ دنیا کے اندر ظلم کروں، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جس کے پاس علم کتاب آ جائے، علم حدیث آ جائے، تفقہ فی الدین آ جائے، وہ تو بندہ سیدھے راستے پہ جاتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہو۔ حضرت حسان بن ثابت سے کسی نے پوچھا، آجو 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 آجو، حضرت حسان بن ثابت سے کسی نے پوچھا، حضرت بڑے شعر پڑھا کرتے تھے، بڑی شاعری تھی آپ کی قبول، اور شاعر اسلام تھے آپ، رسول پاک کے بڑے خوبصورت انہوں نے شعر پڑھ کے اترایا، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر اسلام تھے، کہنے لگے اب شاعری کا مزہ ہی نہیں، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے دنیا کے کسی کلام کا سواد ہی نہیں رہا۔ یہ ترلا ہے جس بنیاد پر میں جگاتا رہتا ہوں، یا توجہ کرو، تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑا سا خیال کرو۔ قرآن کو جس کی لذت نہیں آ رہی، قرآن سن کر جدیاں پیڑاں تے کھرکاں ختم نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی کام سسٹم ٹھیک نہیں۔ اللہ سے یہ دعا فرماؤ۔ ایک بزرگ سی فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ رحم فرمائے، وہ جدوں ویکھے نا وہ سجدے جا کے دونوں پیر کھرکدا ہوندا، اور جس بندے دی سجدے کی ہم کھرک نہ ختم ہوئے، کیڑی حالت ہی ختم ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا جو بندہ سجدہ کرتا ہے نا اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اتنا قریب اللہ کے بندہ نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں جو اللہ کے سامنے ترلا سنایا جا سکتا ہے، قبول کروایا جا سکتا ہے، کسی اور حالت میں نہیں۔ تو یہی میری گزارش ہے، نماز کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں بھی جس بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، انہوں پھر گرما کھونا پہ گئی ہے، مٹھے چپاؤ ان کو، اور 2 درجہ مٹھے چپاؤ تو وہاں جہاں سڑک پہ پھرے گا۔
لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت آئے، عقل آئے، شعور آئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذ العجل۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ گئے ہوئے، جناب ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ یہ جو نر ہے حضرت بھی ہے یہاں موجود، یہ نعرہ مارنا ساری زندگی، نہ عقل ہو شہید، نہ کچھ پتہ ہی نہ چلے میں کر کے رہا۔ قرآن نے پوچھا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا سرکار تسی اتنے ایسا ہو ہے جی نہیں، تے حاضر ناظر کتوں نکلا ہے؟ پھر ایک اور سوال کیا، جب ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بلایا تھا تم کوہ طور کی دائیں جانب وہاں موجود تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ادھر بلایا تھا؟ اے جی نہیں، تے حاضر ناظر۔ جس دور میں یاد دے نہیں تو میں کوشش کروں، جس دور میں آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ میں تھے تو بولو تو صحیح نہیں تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو مکہ مکرمہ تھے نہیں تھے۔ جن ایام میں آپ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے نہ مدینہ میں تھے نہ مکہ میں تھے۔ جس دورانیے میں آپ فتح خیبر کے لیے گئے ہوئے تھے تو خیبر کی وادیوں میں تھے، اس وقت نہ مدینے تھے نہ مکے میں تھے۔ سمجھ نہیں ہوتی تو ہماری موٹی ہوتی نا، سمجھ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ حضرت بھی ہے یہاں موجود، حضرت کہاں سے آ گئی؟ اور کئی صوفی آج بھی سویرے سرگی والے اٹھ سے توفیق تو مل گئی، لیکن سپیکر ہی گاؤں تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ۔ اور صوفی کی مت ماری کہ انہیں نہیں بدل رزاق اور ہے کون؟ رسول پاک دعا کر رہے ہیں اللہم اغفرنی ورحمنی ورزقنی وجبرنی، ورزقنی بھی کہہ رہے ہیں، وجبرنی بھی کہہ رہے ہیں، ورفانی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو وجبرنی کا معنی اگر کوئی کمی رہے گی میری کمی پوری ہے، رسول پاک یہ دعا کر رہے ہیں، وہ یہ نعرے مار۔ صوفی کی طبیعت ٹھیک نہیں نا، پھر ٹھیک کس طرح ہوئے گی؟ ہو کہو دا ڈنڈا، اس کے علاوہ کوئی کا شے کام نہیں کرتا۔ حضرت توجہ فرمائیں، میں حرم پاک میں تھا مطاف میں، تو طواف کے دورانیے باہر نکلے تو ایک بندہ ادھر کہتا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حرم پاک مکہ مکرمہ اللہ کا گھر، تو صدقے یا رسول اللہ کے نعرے کا تعلق کیا ہے؟ ایک کتب دیکھ لیا تو وہ کہنا ہے اے حضرت تواڈے واسطے گل کی بڑے ہونا کر ادھر موبائل جا بشیر میں نبی دا عمرہ بھی کر دیتا ہے، اپنا بھی کر دیتا ہے، تے فلانے دا بھی شبورے دا بھی کر دیتا ہے، تے اللہ دا عمرہ بھی کر دیتا ہے۔ ایک کوئی راوی نہیں، میں خود راوی ہوں، اپنے کنا نہ سنے۔ وہ اللہ پاک دا کیڑا عمرہ جی جڑا تساں کیتا ہے سرکار؟ تے بشیرے دا عمرہ بھی کر چھڈیا، تے شہیدے دا بھی کر چھڈیا، تے اللہ دا بھی کر چھڈیا۔ اے عمرہ کرن گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بندے نے رسول پاک کی تعلیمات حاصل نہیں کی، اور قرآن پڑھنا ہے سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنا ہے اپنا ود ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی بگڑی اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، بگڑی بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ علت بیان کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو قوم نے سونے کا بچڑا بنا کے تو اس کی عبادت شروع کر دی۔ کتنے اللہ تے کتنے سونے دا وہ کھڈاونا بچا۔
کتنے رب العالمین تے کتنے علی حجویری والے آندے نے کہ بابے نہ ٹک کے نا دریا بڈھا دریا راوی ایک باہر کٹ چھڈے لاہور ایک قلعے دے نال چلدا سی وہ صوفی بھی دسن گے وہ بہت غور نال ویکھدے نے بڑا پارا صوفی ہے دریا جو ہے نا دریا راوی صاحب ایک قلعے کے ساتھ چلتا تھا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ بابے نا علی حجویری ٹک کے نا باہر کر چھڈیا ایو جب بھابی بزرگ سی کہنے لگا اچھا یہ دریا تو نے باہر تک چھڈیا ہے تے جیڑی یہ نال وہ کیوں سادے انہیں پتہ لگ گیا نا وہ بزرگاں دے سر چڑھی ہے انہوں بزرگاں دے نہیں کچھ وہ بزرگاں نو جگاؤ میاں جی یہ بھی کچھ کرو وہ نہیں آدھے نو ہوتی رہن دریا نو باہر کر دو پل نویں بناؤ سڑکاں بناؤ مشیناں چلاؤ گڈیاں چلاؤ سانو ہور مصیبت پی گئی ہور بساں چلاؤ لیکن وہ اتھی دی اتھی فرمایا تم نے ظلم کیا باتخاذ اجلا فتوبوا الی بارئکم توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو آگے فاقتلوا انفسکم توجہ ذرا کرو توجہ ہے اگر معافی چاہتے ہو تو قتل کرو ایک دوسرے کو بچڑے کی عبادت جو شرکیہ تم نے کام کیا تم آپ کو قتل کرنا پڑے گا اب اس کے 3 ترجمے کیے مفسرین ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ 3 جماعتیں بن گئی تھی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل عبادت نہیں کی تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ عبادت کی نہ ان کو روکا نہ ٹوکا وہ الگ رہ گئے اب اس میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی وہ 2 جماعتوں میں ہو جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں ایک ترجمہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 بندہ قتل ہوا تو پھر توبہ کی معافی بھی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اس امت کے لیے اگر ظلم کیا ہے زنا کیا ہے چوریاں کی ہے شرک کی ہے بدکاریاں کی ہے سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگو پچھلا سارا میدان صاف التائب من الذنب کمن لا ذنب له امام الانبیاء نے فتویٰ دیا تائب اس طرح ہوتا ہے جس طرح گناہ کیے ہی میدان سارا صاف سمجھ آ رہی فرماؤ کرو قتل کرو گے تو بچو گے پھر انہوں نے قتل کیا قتل ہوئے جس طرح میں نے اشارہ کیا ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے تو پھر اس جرم کی معافی ملی فرمایا ذالکم خیر یہ کام اچھا ہے قتل کرنا ہی اچھا ہے اس زندگی سے کیا فائدہ جس زندگی کو آگے جا کر کوئی فائدہ نہ پہنچے گا فتاب علیکم پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی انہ هو التواب الرحیم بہت بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے فرمایا توبہ کی طرح میری طرف دیکھیں توبہ کی پھر توبہ کی پھر کر کے توبہ توڑ دی توبہ کی پھر توبہ کی پھر کر کے توبہ توڑ دی تیری اس توبہ پہ وہ توبہ کہہ اٹھی بڑا پارا کلندر ہے پہلا سموسہ کہے دا کھا چھڑیا پھر حق کھا چھڑیا پھر وراثت کھا چھڑی پھر مولوی صاحب دا سائیکل بیچ کے کھا چھڑیا سبحان اللہ کو تے ادھر نفل اے نا وانڈو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم خوش رکھے وہ تے ہون بھی بڑے بڑے کمال درجے دے تہجد گزار چور ہون بھی ہیں ماشاءاللہ سچی گل ہے تحقیق کر لو اور چاچے نے مجھ چرا لی تے کھورا آ گیا چاچا منے کو نہ تہجد نفل پڑھتا ہے مطلب کھورے والے آخیا کہ نال چاچا سراج اگر سو دے چھڑے نا تے تسی بری ہوں انہوں بھی پتہ لگ گیا چاچا سراج ہی نال نفل پڑھتا ہوں جس چور نے جس حاجی نے
تہجد گزار نے چور مجھ لیندی چرا کے سلام کر گاندہ چاچا سونا نہیں اللہ اکبر. چاچا سرا کی کرے گئے تھے یہ نفل کی کریں گے تھے ان نفلوں کی کمائی کرو گے روٹی تو مل جائے گی سوٹ مل جائے گا بوٹی مل جائے گی روپے مل جان گے کہ وہ جڑیاں سٹاں پہنیاں نے ارشاد ہوتا ہے وہ اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک اللہ نے بلا لیا ہوتے کوہ دور پہ آ گئے 40 بندے بھی نال لے گئے جہے سیانے سن سارے تو سیانے بندے نال گئے بعد نے کہا 40 نہیں 40 دے دن سن 70 لوگ سن تے جس وقت اتنے پہنچے کہنے لگے موسیٰ صاحب نہ تیرے تے ایمان رکھنے نہ تیرے رب تے بخا اللہ ہے کتے موسیٰ علیہ فرماندے نے بیت اللہ مارے سی اللہ کے اللہ زیارت کراؤ اللہ تعالیٰ نے وہ پھٹکار دی تھی کہ جناب غیر عبدنا رب آرنی انظر الیک رب آرنی انظر الیک اللہ فرماتے انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل خر موسیٰ صاعقا. نہیں سمجھ آئی؟ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ زیارت کرو پیار کر دے ہو بھائی دوبارہ معاملہ وہ نہیں یار کام چلنا دو نہیں زیارت کراؤ. اللہ نے فرمایا پہاڑ نو ویکھ اگر پہاڑ نو ویکھ سکیا پھر مینوں ویکھنے گا. انوار تجلیات کی کرنیں جب کوہ طور پہ اللہ نے گرائی نہ پہاڑ قائم رہ سکتا نہ موسیٰ بے ہوش ہو کے فارغ ہو گئے. ایک کہنے لگے کلندر کہ اللہ نو اساں دیکھنا ہے اور اس وقت سن اللہ تعالیٰ نے سائیگا اور چیخ چنگاڑ کے ساتھ سارے مار ڈالے تے ادھر جفیاں پوائی آتے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے حضرت علی مرتضیٰ تھے رب العالمین تھے تو آسمانوں پہ سیر فرما رہے تھے نعرہ رسالت صدقے یا رسول اللہ. یہ ممبر پہ بات ہو رہا ہے. عبدالقادر جیلانی تے علی حجویری تے تسی نا یہ علی حضرت علی صاحب اے بابری تے اللہ پاک شہر میں کر دیتے پیری ہوتے طبیعت خراب ہوئی تھی تے پیر پھسل گیا اللہ تعالیٰ دا تے عبدالقادر جیلانی نے پڑھ کے بہا دیتا سو گئے تے بزرگ ہوئی تھے وہ انا للہ ہے. اتنا کفریہ جملہ کفریہ عقیدہ کفریہ شرکیہ اور ممبروں پہ بیان کیا جائے مساجد میں کہ بعد میں کہا جائے پتہ نہیں یار حکومت اچھے کام نہیں کر رہی ایسے کی کر رہے ہیں. یہ سارا نزلہ حکومت نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اس واسطے ایک اور ذریعہ کو نہیں ہے روٹی کھان کا جنہیں بجلی پانی کا نال نہ لگو گے بجلی بنانی ہے بجلی لیونی ہے گیس لیونی ہے پائپ پانا ہے تو وہ روٹی کتوں کھانی سارے کام جو سیدھے ہو جانے ٹکر پانی کا کام کتوں چلے. اللہ سے دعا کریں اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ نے چیخ دا کے سارے مار دیتے فوت کر دیتے. وہ تم دیکھتے رہ گئے. ثم بعثناکم ترلا ماریا موسیٰ علیہ اللہ سونے اس 70 مروا کے بندے تو میں کی جا کے کہوں گا. اللہ نے شبد فرمائے سارے پھر زندہ کر دیے. فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست ہے اللہ میں فہم بھی نصیب فرمائے اور دین کو سمجھ کر عمل کرنا اللہ ہمارا مقدر بنائے. اور یہ سمجھ جس کو بولتے ہیں نا فہم دقیق حضرت علی نے فرمایا تھا باریک سمجھ. ایک ہوتا ہے علم دین ایک ہوتا ہے فہم دین. فہم اور شے ہے علم اور شے ہے. مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے 1 کلو علم ہوئے نا 1 کلو علم تے 1 من عقل چاہیے انہوں برتنا سے. میرا خیال ہے میں نے بات کر دی اس کو پھر سمجھ لیں. 1 کلو علم نو استعمال کرنے واسطے عقل کنی چاہیے 1 من تے جے 5 من علم ہوئے تے عقل 1 کلو ہوئے. بولو عقل ہوئے 1 کلو تے علم ہوئے 5 من تے پھر اتنے بندے ہی مرنے نے اتنے اور کی ہوگا شیراں سے کی کرنا تھے بندے مرنا اتنے اور کی کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے ارشاد